بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر نہایت تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون۔ اس وقت کہا جائے گا کہ اے کافرو، آج معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے۔ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ۔ بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير۔ اے نبی، کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ اللہ کافروں کے معاملے میں نوح اور لوط کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے۔ وہ ہمارے دو صالح بندوں کی زوجیت میں تھیں، مگر انہوں نے اپنے ان شوہروں سے خیانت کی اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی ناکام آ سکے۔ دونوں سے کہہ دیا گیا کہ جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ۔
وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے جبکہ اس نے دعا کی، اے میرے رب میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی. ہم نے اس وقت سورہ تحریم جو کہ 28ویں سپارے کی آخری سورت ہے اس کی آخری 7 آیتوں کی تلاوت کی ہے. یہ ایک مختصر سورت ہے، 2 رکوعوں پر مشتمل ہے یہ. اور یہ سورت آئی ہے قرآن میں، ایک عجیب قرآن کا یہ نظم ہے کہ قرآن میں عام طور پہ یہ انداز ہے کہ آپ کو مکی صورتیں ملیں گی، اس کے بعد شاید 1 یا 2 مدنی صورت، پھر مکی صورتیں، پھر مدنی صورت. واحد مقام قرآن کا ایک ایسا ہے جہاں سے یہ 27واں پارہ ختم ہو رہا ہے اور وہاں سے لے کر 28ویں پارے تک کہ یہاں آپ کو 10 مدنی صورتیں ایک ساتھ ملتی ہیں. بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک حسین گلدستہ ہے 10 مدنی صورتوں کا. اس کی ابتدا ہوتی ہے سورہ الحدید سے جو کہ 27ویں سپارے کی آخری صورت ہے، اور وہاں سے لے کر پھر یہ سلسلہ چلتا ہے. الحدید ہے، اس کے بعد مجادلہ ہے، پھر حشر ہے، پھر ممتحنہ ہے، پھر صف ہے، پھر جمعہ ہے، پھر منافقون ہے، پھر تغابن ہے، پھر طلاق ہے، اور بالآخر سورہ تحریم ہے. یہ 10 کی 10 صورتیں جو ہیں یہ سب کے سب مدنی صورتیں ہیں. اور یہ ایک عجیب، جیسے میں نے عرض کیا کہ واحد مقام ہے قرآن کا کہ اتنی ساری مدنی صورتیں اکٹھی ہو گئی ہیں. تو اس سلسلے کی یہ آخری صورت ہے. ایک تو اس کی خاص مناسبت یہ ہے. دوسری بات آپ سے عرض کرنا چاہوں گا تمہیدن ہی کہ قرآن میں اکثر صورتیں مفسرین نے اس بات کو پیش کیا ہے کہ جوڑوں کی شکل میں آئی ہیں. وہ جو ایک جگہ قرآن نے خود ہی کہا کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. سورہ ذاریات میں فرمایا کہ ہم نے ہر چیز میں جوڑے پیدا کیے لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ کہ شاید تم اس سے کچھ یاد دہانی حاصل کرو. تو اس مناسبت سے بعض مفسرین نے اس کی طرف خاص توجہ دی ہے اور انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ قرآن کی وہ کون سی صورتیں ہیں جو جوڑوں کی شکل میں آئی ہیں. اور اس میں خاص طور پر یہ جو فراہی مکتب ہے، مکتب فکر ہے مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کا، جس کے بعد شاگرد ہوئے ان کے مولانا امین احسن اصلاحی اور مدرسہ اصلاح کے دوسرے بزرگ حضرات، انہوں نے خاص طور پہ اس کی بڑی چھانبین کی ہے. اور یہ کہتے ہیں، مثلا میں آپ کو مثال دوں گا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جوڑا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معاملے میں ہم کو احادیث نظر آتی ہیں. آپ نے فرمایا زہراوین ہیں، 2 پھول ہیں ان 2 صورتوں نے. یہ فرمایا آپ نے فرمایا کہ 2 صورتیں قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گی. وہ بندہ جس نے ان کو پڑھا ہوگا اور پڑھ کر اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کی ہوگی. پھر آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جبکہ کوئی سایہ موجود نہ ہوگا، یہ 2 صورتیں بقرہ اور آل عمران لوگوں کے اوپر سایہ کریں گی. تو یہ جوڑا ہے. ایک اور جوڑا ہے جو بڑا مشہور ہے موعظتین کے نام سے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. وہ بھی 2 صورتیں ہیں جو جوڑوں کی شکل میں ہیں. تو یہ جوڑوں کا جو انداز ہے، خاص طور پہ یہ جو 10 مدنی صورتوں کا گلدستہ ہے جو بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، سورہ الحدید سے لے کر جو 27ویں سپارے کی آخری صورت ہے اور سورہ تحریم جو کہ 28ویں سپارے کی آخری صورت ہے، اس میں آپ کو یہ انداز زیادہ ابھرا ہوا نظر آتا ہے. یہاں سورہ صف اور سورہ جمعہ جوڑا ہے. سورہ صف کا مرکزی مضمون ہے
شاید مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی آپ کے سامنے میں نے سورہ صف کا مطالعہ پیش کیا ہو، انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو پیش کروں گا۔ اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ وہ ہستی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا الہدا اور دین حق دے کر تاکہ وہ اس کو سارے کے سارے دین پر نافذ کر دے۔ تو سورہ صف کا مرکزی مضمون ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت کیا تھا، آپ کیوں بھیجے گئے اور کیا دے کر بھیجے گئے۔ اور سورہ جمعہ کا مرکزی مضمون ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ وہ ہستی ہے جس نے امیین کے اندر انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو ان کو اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، کتاب کی تعلیم دیتا ہے، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے اور اللہ کے احکام کی تعلیم دیتا ہے۔ تو وہاں بیان کیا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ بعثت کا جو مقصد تھا اس کو کس طریقے سے حاصل کیا۔ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ، یہ سورہ صف اور جمعہ۔ اسی طریقے سے سورہ منافقون اور سورہ تغابن ہے۔ سورہ تغابن کا اگر آپ مطالعہ کریں تو ایمان کے متعلق ایک بڑا جامع تصور قرآن پیش کرتا ہے، ایمان کی کیا جزیات ہیں، ایمان کے کیا تقاضے ہیں، ایمان ہم سے کن چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے، یہ چیزیں آپ کو سورہ تغابن میں ملتی ہیں۔ اور سورہ منافقون میں کیا ملتا ہے، اس کی الٹ، ایمان کی الٹ کیا ہے، نفاق۔ نفاق اس کی جڑ کیا ہے، کس وجہ سے پیدا ہوتا ہے، منافقین کی کیا نشاندہیاں ہیں، ان کے اندر کیا بیماریاں ہیں، اس کا علاج کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے بیماری کا، نفاق کے متعلق جامع انداز میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو منافقون میں مل جائے گا۔ تو یہ جوڑے ہیں قرآن کے۔ اب میں آتا ہوں کہ یہ سورہ تحریم جس کی آیتوں کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ بھی جوڑا ہے سورہ طلاق کے ساتھ، اور یہ سورہ طلاق اور سورہ تحریم دونوں ایک ساتھ ساتھ ہیں قرآن میں۔ سورہ تحریم تو 28ویں سپارے کی آخری صورت ہے اور سورہ طلاق اس سے پہلے والی صورت ہے، بالکل متصل اس سے، اور دونوں کا انداز بالکل وہی ایک ہی ہے۔ سورہ طلاق کی ابتدا ہو رہی ہے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کو ایک طلاق دو ایک خاص مدت کے لیے، عدت کی ہے۔ اور سورہ تحریم کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، بالکل وہی انداز، اے نبی تم نے وہ چیز کیوں حرام کر لی اپنے اوپر جو کہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کی تھی۔ تو سورہ طلاق اور سورہ تحریم کو مفسرین نے جوڑا کہا ہے، اور ان کے مضامین کے اندر ایک بڑا گہرا ربط ہے جو ہم کو نظر آتا ہے۔ اور اگر ایک لفظ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں تو وہ لفظ یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں کا مضمون ہے خاندان۔ خاندان ہی موضوع ہے سورہ طلاق کا اور خاندان ہی موضوع ہے سورہ تحریم کا۔ سورہ طلاق میں تو ہم کو یہ موضوع ملتا ہے کہ ایک خاندان، دیکھیے اسلام جو ہے وہ معاشرت پہ بڑا زبردست زور دیتا ہے، اور اسلام اس چیز کو کہتا ہے کہ معاشرت کی جو اکائی ہے، یعنی اگر آپ انگریزی میں اس کے لیے لفظ لائیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ سوسائٹی کا جو یونٹ ہے، بیسک یونٹ، اکائی جو ہے معاشرت کی اکائی، وہ کیا چیز ہے، وہ کوئی خاندان ہے۔ وہ خاندان جو ایک مرد اور ایک عورت اور پھر ان کے اولاد سے مل کر بنتا ہے۔ تو اسلام خاندان کے اوپر بڑا زور دیتا ہے، اور اس خاندان کا جو نباہ ہے وہ دراصل اس بات پر منحصر ہے کہ میاں اور بیوی کے آپس کے کیسے تعلقات ہیں۔ تو سورہ طلاق میں جو مضمون ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اگر میاں اور بیوی کے آپس کے تعلقات بگڑ جائیں اور اس حد تک بگڑ جائیں کہ کسی صورت میں ان دونوں کا نباہ نہ ہو رہا ہو تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے دین نے اس کے لیے کوئی گنجائش نکالی ہے، یا رومن کیتھولک مذہب کی طرح ہمارے ہاں حال یہ ہے کہ ایک دفعہ اگر آپ بندھن میں جڑ گئے تو آپ سارے کام کر سکتے ہیں، آپ بے وفائیاں کر سکتے ہیں، آپ آشنائیاں کر سکتے ہیں، مگر یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے۔ تو ہمارا دین تو چونکہ دین فطرت ہے، اس نے اس بات کی بھی گنجائش رکھی ہے، وہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ابدغ الحلال الی اللہ طلاق، طلاق وہ چیز ہے کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک مقبول، یعنی وہ چیز جو اللہ کو غصہ دلاتی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، سب سے زیادہ ناراض کرنے والی چیز جو ہے حلال چیزوں میں وہ طلاق ہے، مگر بہرحال ہے حلال، حرام نہیں ہے۔ یعنی یہ کہ اگر جیسے میں نے آپ سے عرض کیا ایک خاندان میں میاں اور بیوی کے تعلقات آپس میں ایسے خراب ہو جائیں کہ ان کو کوئی نباہ کی صورت ہی نہ ہو رہی ہو تو پھر ہے گنجائش موجود کہ ٹھیک ہے اگر تم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے تو ایک دوسرے کو طلاق دو۔ وہ جو سورہ نساء میں ایک آیت آئی کہ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ حَكِيمٌ۔ سورہ نساء میں بڑی پیارا ایک مضمون ہے، طویل ہے، اس تفصیلوں میں نہیں جا سکتا،
اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر آپس میں جھگڑا ہو جائے تو فبسو حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، ایک آدمی اس کے گھر سے بلا لو مرد کے، ایک عورت کے گھر سے آپس میں مصالحت کرنے کی کوشش کرو وغیرہ وغیرہ. اور یہ ساری ترغیب دینے کے بعد بالآخر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے آپس میں نہیں بن سکتی وہیں یتفرقا، اگر تم ایک دوسرے سے تفریق کرنا ہی چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، فیغنی اللہ من سعتہ، تو پھر یہ جو رزق کا معاملہ ہے یہ کسی نہ مرد کے اوپر ہے نہ عورت کے اوپر ہے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. واللہ واسع حکیمہ، اور اللہ تعالیٰ بڑے حکمت والے ہیں اور بڑے وسع ان کے ذرائع ہیں. تو گویا فرمایا جا رہا ہے سورہ طلاق میں کہ اگر میاں اور بیوی کا نباہ نہیں ہو سکتا، معاملات اس حد تک خراب ہو گئے ہوں، تو ایک صورت ہے اور وہ یہ کہ ایک دوسرے کو طلاق دے دو. مضمون خاندان کا ہے. تو یہ تو ہے سورہ طلاق. اب اس کا جو جوڑا ہے وہ ہے سورہ تحریم، جس کی میں نے آپ کے سامنے آیتوں کی تلاوت کی ہے. اور سورہ تحریم میں بھی جیسے میں نے آپ سے عرض کیا مضمون خاندان ہی ہے. اور اس کی ابتدا بلکہ یہاں سے ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ایک سوالیہ انداز میں یہ چیز پوچھتے ہیں، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ نے اپنے پر وہ چیز کیوں حرام کر لی جو ہم نے حلال کی ہے آپ کے لیے. اور یہ واقعہ وہ ہے، اگر آپ نے، مجھے یقین ہے آپ میں سے اکثر کو معلوم ہوگا کہ مفسرین نے اس کا جو پس منظر بیان کیا ہے اس میں کہتے ہیں کہ جو شہد کا واقعہ ہوا تھا ایک دفعہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض وجوہ کی بنا پر یہ قسم کھا لی کہ اب میں شہد نہیں پیوں گا. اور وہ شہد تو ظاہر ہے نہ صرف یہ کہ حلال چیز ہے بلکہ حلال چیزوں میں بھی اعلیٰ چیز ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس امت کے لیے ایک نمونے کا درجہ رکھتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بہت بعید تھا کہ وہ اپنے اوپر کسی حرام چیز کو حلال کرے، مگر حلال چیز کا بھی وقتی طور پر آپ کا اپنے اوپر پابندی عائد کر لینا، اس خیال سے کہ چونکہ آپ امت کے لیے نمونہ بننے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کی گرفت کر لی اور پوچھ لیا کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. تو یہاں سے تو اس سورت کی ابتدا ہوئی سورہ تحریم کی. اور اب جو میں نے آپ کے سامنے اس کی آخری 7 آیتوں کی تلاوت کی ہے، اس میں جو ہمارے سامنے مضمون آ رہا ہے وہ اس خاندان کی مناسبت سے اس پہ ذرا غور کیجیے گا. یہ اس میں ہمارے سامنے جو مضمون آیا ہے اس میں 2 اہم موضوع ہم کو ملتے ہیں. پہلا موضوع اولاد کی تربیت اور اس سلسلے میں والدین کی کیا ذمہ داری ہے ایک، اور دوسرا موضوع کہ آیا کوئی عورت شادی کے بعد اپنا تشخص برقرار رکھتی ہے یا اس کے اعمال اس کے شوہر کے اعمال کے تحت ہو جاتے ہیں. یہ دونوں بڑے اہم موضوع ہیں اور یہ دونوں موضوع جس پہ خاندان کا پورا نظام قائم ہے ان کو یہاں ان 7 آیتوں میں بیان کیا گیا ہے. اور اب میں اللہ کی تائید سے کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے اس کی کچھ وضاحت پیش کروں. تو ابتدا ہوتی ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. اس میں وہ چیز ذہن میں رکھ لیجیے گا جو بار بار میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ جب قرآن یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے تو ایک طرف تو اس کے سیدھے سادے معنی یہ ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اور ایک معنی یہ بھی ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو، اس میں مجھ جیسے لوگ آتے ہیں. اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لانے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہو، اس چیز کی تمنا رکھتے ہو، حسرت رکھتے ہو کہ تم مومنین کہلاؤ. تو یہ سارے معنی اس میں آ جائیں گے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا. یہ قو کا لفظ وہی ہے جو ہم صبح شام پڑھتے ہیں نماز میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وقنا، اے رب ہم کو بچا، عذاب النار، آگ کے عذاب سے. تو قو کا لفظ بچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، نارا، آگ سے. کیسی آگ؟ وقود الناس والحجارہ. وقود کہتے ہیں ایندھن کو، جس کا ایندھن ہوگا الناس، انسان، والحجارہ، اور پتھر. اور کیسی آگ؟ علیہا ملائکۃ، اس آگ پر جو دروغہ ہیں وہ فرشتے ہیں جو غلاظ شداد، بڑا سخت غضب والے ہیں. لا یاسون اللہ، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. یاسی یا نافرمانی کرنا. لا یاسون اللہ ما امرہم، جو اللہ حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے. ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ کر سکتے ہیں، کر جاتے ہیں، کرتے ہیں ما یؤمرون، جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے. تو یہ ہے ایک اہم آیت جو اہل و عیال کے سلسلے میں آئی، جس میں آپ نے یہ دیکھا کہ پہلے ابتدا ہوئی قوا انفسکم، ابتدا کرو اپنے آپ سے، یعنی یہ کہ اپنے آپ کو بچاؤ. یہ وہ انداز ہے جو ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات میں ملتا ہے. آپ کے اکثر خطبوں کی ابتدا ایسی ہوتی تھی کہ یا ایھا الناس اوصیکم
و نفسی بے تقوی اللہ، اے لوگوں میں تم کو وصیت کرتا ہوں، وہ نفسی اور اپنے آپ کو بھی وصیت کرتا ہوں، میں نصیحت اپنے لیے بھی کرتا ہوں بے تقوی اللہ کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو یہ ہے انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ وہ انداز ہے جو میں نے پچھلی دفعہ دوسرے مضمون کی ملازمت سے آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ آپ کو یاد ہو اگر کہ پچھلی دفعہ ہم نے یہ دعوت دین کا موضوع ہمارے زیر بحث تھا، اور اس میں یہ بات بہت کھل کے ہمارے سامنے آئی تھی۔ وہ آپ کو اگر آج یاد ہو کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اس سے بڑھ کر بہتر بات اور کس کی ہوگی جس نے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، جس نے اللہ کی طرف بلایا، وعمل صالحا، اور اس نے خود نیکی کا کام کیا۔ تو اس سلسلے میں میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہمارے دین میں یہ بڑا اہم کلیہ ہے کہ جو شخص دوسروں کو خاص طور پہ دعوت دے رہا ہے دین کی، اس کے لیے بڑی اہم بات یہ بنتی ہے کہ وہ پہلے اس پر خود عمل کرے۔ اور اس سلسلے میں نے آپ کے سامنے وہ آیت بھی رکھی تھی قرآن کی کہ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، افلا تعقلون، کیا تم کو عقل نہیں آتی؟ وہ آیت رکھی تھی۔ بلکہ اس سلسلے میں مجھے آپ سے ایک معذرت چاہنی ہے کہ پچھلی دفعہ میں ایک حدیث میں کچھ غلطی کر دیا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اور آج میں اس کی تصحیح کرنا چاہوں گا۔ میں نے آپ کے سامنے اسی سلسلے میں کہ دوسروں کو نیکی کا حکم دینا اور اس پر عمل نہ کرنا، میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگوں کو وہ ان کے ناخن لمبے لمبے ہیں پیتل کے، اور وہ اپنا چہرہ نوچ رہے ہیں۔ تو اصل میں دو حدیثوں میں بیچ میں گڑبڑا گیا۔ دو حدیثیں ہیں، ایک حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ناخن پیتل کے ہیں اور وہ اپنا چہرہ نوچ رہے ہیں، اور جب انہوں نے پوچھا جبریل علیہ السلام سے کہ یہ لوگ کون ہیں، تو بتایا گیا یہ لوگ وہ ہیں جو دوسروں کی غیبت کرتے تھے، یعنی دوسروں کی غیبت کرنا وہ اپنا ہی گوشت کھانا ہے۔ اور دوسری حدیث یہ ہے اسی معراج کے متعلق کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگوں کی زبانیں آگ کی قینچی سے کاٹی جا رہی ہیں۔ تو پھر آپ نے پوچھا کہ اے جبریل یہ لوگ کون ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو دوسروں کو تو تلقین کرتے تھے نیکی کی، دوسروں کے لیے تو بڑا بات کرتے تھے اور خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو یہ میں پچھلی دفعہ انشاءاللہ دو حدیثوں میں گڑبڑ کر گیا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے۔ میرے لیے دعا کیجیے آپ لوگ خاص طور پہ، کہ اکثر مجھ سے سہو ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے درگزر فرمائے اور اپنے امن امان میں رکھے۔ تو یہ حدیث تھی جو میں آپ سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ لوگ جو کسی بات کو پیش کرتے ہیں اور خود اس پر عمل نہیں کرتے، ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان کو زبانیں جو ہیں وہ آگ کی قینچی سے کاٹی جا رہی تھی۔ معراج کے دن انہوں نے یہ مشاہدہ کیا۔ یہ بات ہے، پہلی بات فرمائے گی قو انفسکم، اپنے آپ کو تم بچاؤ، یعنی یہ کہ جس چیز کو تم حق سمجھتے ہو، جس کو تم صحیح سمجھتے ہو، جو دین تمہارے سامنے کھل کر آ گیا، پہلا فریضہ یہ ہے کہ تم اس پر خود عمل کرو، اور دوسرا وَأَهْلِيكُمْ، اور دوسرا فریضہ یہ ہے کہ تم اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ اصل میں یہ بات ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے دین نے اس چیز کی بڑی وضاحت کر دی ہے۔ ایک جگہ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، یہ مرد جو ہیں یہ تو عورتوں پہ قوام ہیں۔ قوام کے معنی یہ جمع ہے قیم کی، جس کے معنی کسی چیز کا نگراں، سرپرست۔ تو گھر کا سرپرست دین نے مقرر کیا مرد کو کہ وہ ہے نگراں۔ دیکھیے غور کیجیے گا، اور اس نگراں کی مناسبت سے اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ڈالی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، طویل حدیث ہے، یعنی یہ کہ تم میں سے ہر شخص، راہ کہتے ہیں چرواہا، تم میں سے ہر شخص اپنی جگہ ایک چرواہا ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم میں سے ہر شخص مسئول ہے، جیسے چرواہا اپنے وہ جو اس کا غلہ ہوتا ہے بھیڑوں کا اس کے لیے مسئول ہوتا ہے، اسی طریقے سے تم میں سے ہر شخص مسئول ہے۔ اور پھر آپ نے اس کی مثالیں دی ہیں، بادشاہ مسئول ہے اپنی رعایا کے لیے، اور خاندان والے کے لیے آپ نے فرمایا کہ خاندان کا جو فرد ہے وہ مسئول ہے اپنے اہل و عیال کے لیے۔ قیامت کے دن ایک دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ یہ لوگوں تم نے اپنے اہل و عیال کی تربیت کے لیے کیا کیا، تم نے کوئی انتظامات کیے یا نہیں کیے، یہ سوال ہے جو لوگوں سے پوچھا جائے گا۔ اور اس سلسلے میں جو ہمیں پھر ہدایات ملتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اپنی آل اور اولاد کے لیے خاص طور پہ ان کو دین کی تربیت دینے کے لیے انسان کو کیا احتیاط برتنی چاہیے اور کیا لوازمات اس کو کرنے چاہیے، آپ غور کیجیے گا۔ میں آپ کو صرف چند باتیں عرض کروں گا۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ شادی سے پہلے بیوی کا انتخاب کے متعلق فرما رہے ہیں، یعنی ابھی آل اولاد کی بات تو بعد میں آئے گی، ابھی شادی نہیں ہوئی،
مگر بیوی کے انتخاب کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ کوئی انسان عورت کو 4 چیزوں سے چنتا ہے، یا اس کا حسب، یا اس کا مال، یا اس کا حسن، اور یا اس کا دین کا علم اور دین پر عمل۔ آپ فرماتے ہیں میں تمہیں ہدایت کرتا ہوں تم عورت کو دین کے متعلق چنو کہ وہ دین پر کتنی قائم ہے۔ ان 4 چیزوں میں جس کو تم سب سے زیادہ ترجیح دو وہ یہ کہ عورت کا دین سے کیا لگاؤ ہے۔ تو گویا ابتدا وہاں سے ہو رہی ہے کہ جب آپ اپنے شریک حیات کا انتخاب کر رہے ہوں تو آپ یہ دیکھیے کہ اس عورت کا دین سے تعلق ہے یا نہیں۔ اور اب آپ نے ایسی عورت سے چن کے شادی کی اور اللہ نے آپ کو اولاد دی تو دیکھیے پھر اس کے لیے کیا ہدایت دی جا رہی ہے۔ پہلے اولاد کے ہونے سے پہلے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں منقول ہیں کہ آپ نے نصیحت فرمائی کہ اللہ سے صالح اولاد کے لیے دعا مانگا کرو۔ اب اولاد ہو گئی ہے تو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اس کے کان میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز جانی چاہیے، کلمے کی آواز ہے، اذانیں دی جا رہی ہیں اس کے کان میں۔ اس کے بعد کیا ہے، جب اس کا زبان کھلنا شروع ہو جائے، اچھا اس سے پہلے یہ بھی فرمایا کہ نام رکھو تو اچھے نام رکھو کیونکہ ناموں کا اثر ہوتا ہے، اور خاص طور پہ آپ نے عبد الرحمن اور عبداللہ نام کی خاص طور پہ آپ نے اس کی سفارش کی کہ یہ نام رکھے جائیں۔ اس کے بعد لا الہ الا اللہ کا کلمہ اس کے کان میں گیا، پھر جب اس کی زبان کھلنا شروع ہوئی تو کہا گیا کہ اس کی زبان پہ جو پہلا کلمہ آئے وہ یہی آئے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب وہ ذرا ہوش میں آ جائے اور ایک لمبے لمبے جملے بولنا شروع کر دے تو کوشش یہ کرو کہ اس کی زبان پر یہ آیت آئے۔ کون سی آیت؟ سورہ فرقان کی بڑی پیاری آیت ہے، وہ جہاں سے سورہ فرقان شروع ہوتی ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا للذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ سورہ فرقان یہاں شروع ہو رہی ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے یہ فرقان قرآن کو نازل کیا اپنے بندے کے اوپر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ سارے عالم کو آگاہ کرنے والا بن جائے۔ اور یہ ذات کون سی ہے اللہ کی؟ للذی لہ ملک السماوات والارض، یہ ذات وہ ہے جس کے ہاتھ میں آسمان اور زمینوں کی ملک ہے، سارا اقتدار اس کے ہاتھ میں ہے۔ ولم یتخذ ولدا، اور اس نے اپنا کسی کو بیٹا نہیں بنایا۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور اس کے اقتدار میں کوئی ساتھی نہیں ہے۔ وخلق کل شیء، اور ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہ، فقدرہ تقدیرا، اور ہر چیز کی تقدیر اس نے مقرر کی۔ اللہ کی صفات اتنے جامع انداز میں اس آیت میں آئی ہیں جو دوسری آیت ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہارے بچوں کی زبانیں کھلنا شروع ہو جائیں اور وہ پورے پورے جملے کہنے لگیں تو کوشش یہ کرو کہ ان کی زبان پر یہ آیت دہراؤ، کیونکہ اس میں اللہ کی صفات بڑی جامع انداز میں آئی ہیں۔ اور آگے چلیے، پھر فرما رہے ہیں کہ جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کی تعلیم دینا شروع کر دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور وہ نماز نہ پڑھے تو ان کو مارو اور مار کے ان کو نماز پڑھانے کی عادت ڈالو۔ تو آپ غور کیجیے گا کہ کتنی احتیاط برتی جا رہی ہے کہ بیوی کے انتخاب سے لے کر اور اولاد کے جو مختلف مدارج ہیں اس کے لیے ہر ایک کے لیے ہدایت یہ دی جا رہی ہے۔ کیوں؟ تاکہ آپ کی جو اولاد ہے وہ دین کے راستے پر چل سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایک دوسری حدیث میں کہ بہترین عطیہ تم اپنی اولاد کو جو دے سکتے ہو وہ یہ ہے کہ تم اس کو کوئی اچھی تعلیم اور تربیت دو۔ دراصل یہ ہے وہ بہترین عطیہ جو تم اپنی اولاد کو دے سکتے ہو۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ انسان مر جاتا ہے اور اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا اجر اس کو پھر بہرحال پہنچتا رہتا ہے۔ کون سی 3 چیزیں؟ کہ اس نے کوئی صدقہ جاریہ کیا ہو جس کا ثواب اس کو پہنچ رہا ہو، کوئی علم ایسا وہ چھوڑ گیا ہو جس سے لوگ ابھی فائدہ اٹھا رہے ہوں، یا کوئی نیک یا صالح اولاد اس نے ایسی چھوڑی ہو کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہو، تو اولاد کی دعا اور اولاد کا کیا ہوا استغفار انسان کو پہنچتا ہے۔ انسان کہتا ہے کہ میرے تو عمل ختم ہو گئے تھے، یہ مجھے بدلہ کہاں سے ملا؟ تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ تیری اولاد ہے جو نیک ہے اور تیرے لیے دعا کرتی ہے، اور اس کی دعا کے نتیجے میں تجھ کو یہ اللہ تعالیٰ تیرے انعام و اکرام میں ترقی کر رہے ہیں۔ یہ وہ بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زور دے رہے ہیں، اور یہ بات ہے جو ہمیں قرآن میں نظر آتی ہے۔ سورہ مریم میں اگر آپ دیکھیں وہاں مختلف انبیاء کا ذکر آیا ہے، تو آخری 2-3 رکوع ہیں سورہ مریم کے، اس میں اسماعیل علیہ السلام کے لیے قرآن نے 2 آیتیں پیش کی ہیں، اور اس میں سے ایک آیت بڑی پیاری ہے، کانا یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکانا عند ربہ مردیا۔ اسماعیل علیہ السلام کے لیے قرآن کہتا ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو صلاۃ اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، وکانا عند ربہ مردیا، اور اپنے رب کے نزدیک وہ ان لوگوں میں سے تھے جن سے رب راضی تھا۔ یہی وہ ہدایت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ دی جاتی ہے۔ سورہ طٰہٰ میں فرمایا کہ وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کرو اور وقتبر علیہا اور خود بھی اس پر قائم ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ بات کھل کے نظر آتی ہے کہ جب آپ کی بعثت ہوئی ہے تو آپ نے سب سے پہلے دعوت کس کے سامنے رکھی؟ اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کو آپ نے سب سے پہلے دعوت پیش کی ہے، اور سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں اور اسلام لانے والوں میں وہ تھی۔ اور اس کے بعد یہ نہیں کہ ابھی باہر نکل گئے اور دعوت دینا شروع کر دی، نہیں، خاندان والوں کو، یہ میں نے واقعہ آپ کو شاید پہلے بھی سنایا تھا کہ خاندان والوں کی دعوت کی ہے آپ نے، کھانے کی دعوت کی، یہ سنت ہے کہ جب آپ دعوت دین دے رہے ہو تو اس میں کھانے کی دعوت کو شامل کر لیجئے۔ تو آپ نے خاندان والوں کی کھانے کی دعوت کی ہے اور اس میں پھر آپ نے دین کی دعوت پیش کی ہے، اور اس وقت وہ مشہور واقعہ پیش آیا ہے کہ دین کی دعوت جب آپ نے پیش کی ہے تو سب لوگ ٹھٹے مارتے ہوئے اور ہنسی کرتے ہوئے اٹھ کے چلے گئے، صرف کون رہ گیا تھا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، جو اس وقت ایک 10 سال کے نوجوان بچے تھے اور اس وقت شاید ان کی آنکھیں دکھ رہی تھیں اور بڑے کمزور اور لاغر تھے، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں بڑا کمزور ہوں، میری ٹانگیں لڑکھڑاتی ہیں، میری آنکھیں بھی دکھتی ہیں، مگر میں آپ کی دعوت پر لبیک کہوں گا۔ تو لوگوں نے مذاق اڑایا کہ صاحب دیکھیے یہ دنیا کو سر کرنے کے لیے چلے ہیں اور ان کے ساتھ دینے والے یہ ہیں صرف ایک صاحبزادے، بس یہ تھا انداز۔ مگر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی، پہلے اپنے خاندان اور اہل و عیال کے سامنے پیش کی۔ کیوں؟ حکم یہ تھا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے اپنے اقربا کو آگاہ کیجئے، پہلے یہ دعوت ان کے سامنے پیش کیجئے۔ چنانچہ آپ اپنے اہل و عیال کے سامنے یہ دعوت پیش کر رہے ہیں، یہ تھا وہ انداز۔ اسی مناسبت سے وہ بھی واقعہ آپ کے سامنے شاید ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی صاحبزادی فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہا کو بلایا اور کیا کہا ان سے؟ اے فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک فانی لاملک لک من اللہ شیئا، اے محمد کی بیٹی فاطمہ انقذی نفسک، اپنے آپ کو بچا لو، فانی لاملک لک من اللہ شیئا، کیونکہ میں اللہ کے ہاں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ یہ نہ سمجھنا کہ تم اللہ کے رسول کی بیٹی ہو، نہیں، تمہارے اپنے اعمال جواب دہ ہوں گے وہاں پر۔ تو کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، قرآن یہ کہتا ہے کہ تم میں سے ہر شخص اکیلا فردن اللہ کی عدالت میں آن کے کھڑا ہو جائے گا۔ یہ وہی بات ہے جو آپ نے پھر اپنی پھوپھی سے صفیہ بنت عبد المطلب سے کہی ہے کہ یہ صفیہ نبی کی پھوپھی، اپنے آپ کو بچا لو کیونکہ میں اللہ کے ہاں تمہارے لیے کوئی کام نہیں آؤں گا۔ تو یہ تھا انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ نے واضح کیا ہے بالکل اس چیز کو کہ تم ہر شخص فردن جواب دہ، وہ انداز۔ اسی مناسبت سے وہ بھی واقعہ آپ کے سامنے شاید ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی صاحبزادی فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہا کو بلایا اور کیا کہا ان سے؟ اے فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک فانی لاملک لک من اللہ شیئا، اے محمد کی بیٹی فاطمہ انقذی نفسک، اپنے آپ کو بچا لو، فانی لاملک لک من اللہ شیئا، کیونکہ میں اللہ کے ہاں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ یہ نہ سمجھنا کہ تم اللہ کے رسول کی بیٹی ہو، نہیں، تمہارے اپنے اعمال جواب دہ ہوں گے وہاں پر۔ تو کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، قرآن یہ کہتا ہے کہ تم میں سے ہر شخص اکیلا فردن اللہ کی عدالت میں آن کے کھڑا ہو جائے گا۔ یہ وہی بات ہے جو آپ نے پھر اپنی پھوپھی سے صفیہ بنت عبد المطلب سے کہی ہے کہ یہ صفیہ نبی کی پھوپھی، اپنے آپ کو بچا لو کیونکہ میں اللہ کے ہاں تمہارے لیے کوئی کام نہیں آؤں گا۔ تو یہ تھا انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ نے واضح کیا ہے بالکل اس چیز کو کہ تم ہر شخص فردن جواب دہ۔ اس انداز میں پھر خاندان کا جو نگراں ہے اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کی تربیت کا بندوبست کرے۔ دیکھیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب ٹھیک ہے، ایک انداز ہوتا ہے کہ صاحب نوح علیہ السلام کا بیٹا جو تھا وہ کافر نکل گیا، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جب ایک جلیل القدر پیغمبر کا بیٹا کافر ہے تو آخر ہم اپنے اہل و عیال کی تربیت دے کے کیسے گارنٹی کر سکتے ہیں وہ ضرور دین کے راستے پر آئیں گے؟ تو یہ اس کے مکلف تو آپ نہیں، ان کو دین سے مکمل بے بہرا رکھا ہو، پیدا ہوئے ہیں، آنکھ کھلی ہے، بالکل یہ جو ہمارا ایک سیکولر انداز ہے اسی میں انہوں نے آنکھ کھولی ہے، دین کا کوئی لفظ اور کلمہ ان کے کال میں نہیں پڑا ہے، اسی ماحول میں پلے اور بڑے ہیں۔ یہ جو دنیا کے آج کل ایک مادہ پرستانہ انداز ہے اس میں انہوں نے آنکھیں کھولی ہیں، اور ان کی ساری اقدار جس کو آپ انگریزی میں ویلیو سسٹم کہتے ہیں، وہ ساری کے ساری اقدار جو ہیں وہ اس دنیا کے گرد گھومتی ہے، ان کے ذہن میں صرف دنیا ہے، اور ان کے نزدیک کامیابی کا واحد تصور یہ ہے کہ جو شخص اس دنیا میں کامیاب ہو گیا، اعلیٰ عہدے پا گیا، وجاہت حاصل کر گیا، دولت حاصل کر لی، عزت حاصل کر لی، اعلیٰ تعلیمیں حاصل کر لی، وہ کامیاب ہے، اور جس نے یہ حاصل نہ کی وہ ناکام ہے۔
اگر یہ تصور آپ نے اپنے بچوں کو دیا ہے اور اس کے بعد جب وہ بڑے ہوں اور پھر کبھی آپ حسرت سے اس بات کی شکایت کریں کہ بھائی میں کیا کروں، میرا تو بچہ میری بات سنتا ہی نہیں، میں نماز کی بات کرتا ہوں وہ ٹھٹا کر کے اڑا دیتا ہے، میں قرآن پڑھنے کے لیے کہتا ہوں وہ کہتا ابا جی کیا آپ دقیانوں کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ بھٹو کا جو انداز تھا آپ کو میں نے لطیفہ سنایا تھا، وہ نہیں سنایا، سن لیجیے بات، ذکر آ گیا چونکہ ان کا مرحوم کا، کہ وہ الطاف گوہر، آپ معلوم ہے بڑے طویل کہانی ہے، باہر وہ معتوب تھے اور جب وہ تھوڑا سا ان کے پر نرمی ہوئی تو جیل میں وہ تفہیم القرآن کا مطالعہ بھی کر رہے تھے اور اس کا ترجمہ بھی انگریزی میں کر رہے تھے۔ تو جب پہلی دفعہ ان کی پیشی ہوئی اس کتاب کے کم ہونے کے بعد صدر صاحب کے دربار میں بھٹو صاحب کے، تو وہ اپنی کتاب انگریزی میں ترجمہ جو تھا وہ لے گئے بھٹو صاحب کے سامنے، اور یہ میں آپ کو روایت سنا رہا ہوں الطاف گوہر صاحب کی زبان سے سنی، وہی راوی ہیں، جو کہتے ہیں میں لے گیا اپنی کتاب اور میں نے ان سے کہا کہ صاحب یہ میں ہدیہ لایا ہوں آپ کے لیے، تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا صاحب یہ قرآن کا انگریزی میں ترجمہ ہے، تو انہوں نے کہا دا سیم اولڈ تھنگ وچ کیم 1400 years ago، تو انہوں نے کہا سر دا سیم اولڈ تھنگ الحمدللہ دیر از نو چینج ان اٹ، تو انہوں نے کہا بھٹو نے کہا کہ الطاف یو آر ویسٹنگ یور لائف، یہ الفاظ ہیں یو آر ویسٹنگ یور لائف، وی ایکسپیکٹڈ سم تھنگ بیٹر فرام یو۔ تو وہ انداز کہاں سے پیدا ہوا کہ وہ جواب میں یہ کہے کہ ابا جی کن دقیانوسی باتوں میں آپ لگ گئے کہ آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں وہی 1400 سال پرانی چیزیں پڑھنا شروع کر دوں۔ یہ پھر آپ اگر شکایت کریں کہ میرا بچہ تو اب دین کی طرف نہیں آتا، تو میں کہوں گا اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، کیونکہ آپ نے اس کو شروع سے وہ تربیت دی نہیں، آپ نے اس کے کان میں وہ چیز ڈالی ہی نہیں۔ وہ جو اقبال کا مشہور شعر ہے کہ گلا تو ووٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، اب کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ، کہ آپ نے ڈالا ان کو ان مدرسوں میں، آپ نے رکھا ان کو اس ماحول میں جہاں دین نام کی کوئی چیز پڑتی ہی نہیں تھی، اور اگر پڑھتی تھی تو بالکل منفی انداز میں پڑھتی تھی کہ دین کے تمسخر اڑائے جاتے تھے، دین کے سارے شعر ایک ایک کر کے پاؤں تلے مسلے جاتے تھے، اور اس انداز میں وہ پلے ہیں اور بڑے ہیں، وہ ٹوٹلی برین واش ہیں، یہ لفظ آپ استعمال کرتے ہیں انگریزی میں کہ وہ ٹوٹلی برین واش ہیں، اور اب جو وہ پل گئے ہیں اور بڑھ گئے ہیں اور ایک ڈگر پر ان کا دماغ چل پڑا ہے، تو اب آپ شکایت کریں کہ صاحب میں کیا کروں، میرے اولاد تو میرے قابو میں نہیں آتی۔ تو ہمارا دین اس کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، اور ہمارا دین ہمیں اس بات کی واضح ہدایت کرتا ہے کہ اے لوگوں تم اپنے اہل ویال کے ذمہ دار ہو، تمہیں ان کی جوابدہی کرنی ہوگی، اور تم شروع سے اس بات کی نگہداشت کرو۔ آپ اپنے بچوں کو تلاوت قرآن کرائیے، ان کو عربی پڑھوائیے۔ یہ کیا انداز ہے ہمارا، آپ نے کبھی غور کیا؟ اور شاید میں اس میں خود بھی شامل ہوں، آپ ہی کو نہیں کہہ رہا میں کہ ہم انگریزی پڑھانے میں تو آتے ہیں بچوں کو تو اتنی عمدہ انگریزیاں پڑھا دیتے ہیں کہ ہمارے بچے انگریزوں کو انگریزیاں پڑھا دیں، اور جب ہمارے بچے اس انگریزی ایکسنٹ سے بولتے ہیں تو انگریز شرمائیں کہ کہاں سے یہ بچہ آ گیا بولتا ہوا، مگر عربی کا معاملہ آتا ہے تو مسئلہ وہ ہے کہ صاحب عربی تو بڑی مشکل زبان ہے، کیسے پڑھ سکتا ہے بچہ؟ دیکھیں نا، آپ کہتے ہیں یہ عربی پڑھے، اس کے دماغ پہ بوجھ پڑ رہا ہے، بیچارے کی صحت ظاہر ہوئی چلی جا رہی ہے کہ آپ نے اس پہ عربی کا بوجھ ڈال دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ صرف اس لیے ہے کہ ہمارے ذہن میں اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ ان کو عربی پڑھائیے، ان کو قرآن پڑھائیے، ان کو احادیث پڑھوائیے، کبھی لے کے بیٹھیے اس کے ساتھ۔ یہ عمل کرتے ہیں آپ؟ کبھی آپ گھر میں بچوں کو لے کے بیٹھتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے کلام کیا کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کہاں ہیں، کیا کہتی ہیں؟ کبھی آپ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں یاد کراتے ہیں؟ کبھی آپ یہ پوچھتے ہیں ان سے کہ بیٹے یا بچے تم نے آج نماز پڑھی 5 وقت کی کہ نہیں پڑھی؟ تم نے قرآن پڑھا تو کتنا پڑھا؟ تم نے حدیثیں پڑھی تو کتنی پڑھی؟ جب وہ ذرا کتابیں پڑھنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو آپ اس بات کی نگہداشت کرتے ہیں کہ آپ ان کو صحیح قسم کی کتابیں پہنچا رہے ہو۔ اگر بچہ یہ تمنا کرتا ہے کہ میں VCR اور ویڈیو دیکھوں گا تو آپ اس کو اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ اس کو مناسب فلمیں دی جا رہی ہوں دکھانے کے لیے، اور وہ پروگرام دکھائے جا رہے ہوں جس سے بچے پہ کوئی ذہن بندہ ہو دین کے متعلق۔ یہ ساری باتیں ہیں جس کی ہدایت آپ کو دی جا رہی ہے، اور اگر آپ نہیں کرتے یہ کام تو پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس آگ سے اپنے بچوں کو بچا لو۔ کون سی آگ؟ وقودها الناس والحجارہ، جس کے ایندھن ہوں گے نہ صرف انسان بلکہ پتھر بھی۔ اور یہاں مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ یہ پتھر وہ پتھر ہیں جو کہ دراصل انسان پوجتے ہیں، اور وہ معبود پتھر بھی آگ میں ڈال دیے جائیں گے ان کو یہ دکھانے کے لیے کہ جن کو تم پوجتے تھے وہ آج تمہاری آگ کی کچھ حدت بڑھانے کے لیے کام آ رہے ہیں۔ اور خاص طور پر جو چیز کہی گئی وہ یہ کہ اس آگ پر 2 دروغہ فرشتے مقرر ہوں گے جو کہ سخت غصے والے ہیں، غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، جو کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون۔ کیا بات کہی جا رہی ہے؟ بات یہ کہی جا رہی ہے کہ اگر آج میں اپنے اولاد کے پیار اور محبت میں ان کو دین کے راستے سے ہٹائے ہوئے ہوں، میں آپ کے سامنے ایک مثال دے کے بعد آگے بڑھاؤں گا۔ یہ واقعہ میرے ساتھ ہوتا ہے، پتہ نہیں شاید آپ کے ساتھ نہ ہوتا ہو۔
کہ بچہ سویا ہے رات کو، اور خاص طور پہ جب وہ کالج والج کے پڑھنے والا بچہ ہو گیا تو رات کو عام طور پہ بچے 11-12 تک پڑھتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ میرا بچہ 11 یا 12 سویا ہے. اور گرمیوں کی نمازیں ہیں، فجر کی 4 بجے اذان ہو گئی ہے، 4:30 بجے نماز ہے. اب 4:30 بجے اس بچے کو آپ نے اٹھانا ہے نماز کے لیے. تو ایک دل میں شیطانی وسوسہ آیا، ابھی بچہ پڑھتے پڑھتے سویا ہے، صرف 3-4 گھنٹے کی نیند ہے، کیا اس کو اٹھانا، اٹھے گا نیند خراب ہو جائے گی، سونے دو. تو آپ نے اس بچے کے ساتھ یہاں تو لاڈ اور پیار کر لیا، اور اپنی طرف سے آپ نے اس کے لیے کوئی بہت اچھا کام کیا کہ اس کو آپ نے آرام کرنے دیا. مگر قرآن ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگوں اس کو لے کے کہاں جا رہے ہو؟ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے خدا نہ کرے کہ تم اس کو بغدت اس آگ میں لے جا رہے ہو جس پر وہ دروغہ مقرر ہوں گے جن کے دل میں کوئی لاڈ و پیار نہیں ہے، ان کو تمہارے بچے کے اوپر کوئی رحم نہیں آئے گا. وہ جب اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیں گے تو یہ فنون ما یمرون، جو کچھ ان کو حکم دیا جائے گا وہ کر گزریں گے. اس وقت تم وہاں دروغہ نہیں ہوگے آگ کے، اس وقت کوئی دوسرے دروغہ ہوں گے. تو کیا تم اپنے بچوں کو اس آگ سے بچا رہے ہو یا نہیں بچا رہے ہو؟ حضرات یہ ہے وہ سوال. اصل میں اس کا جواب ہمیں اس لیے نہیں ملتا کہ وہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ زبان سے ہم ہزار کے ہیں کہ ہمارا آخرت پر یقین ہے، ہم مانتے ہیں کہ ایک دن قیامت آئے گی، ہم مانتے ہیں کہ اس میں جزا و سزا ہوگی، مگر دراصل بات یہ ہے کہ دل کی گہرائیوں سے ہمیں یقین نہیں ہے. ورنہ آپ غور کیجئے، اگر دل کی گہرائیوں سے مجھے یقین ہو جائے کہ یہ تو وہ عمل ہے جس پر عمل کر کے میرا بچہ سیدھا جنت میں جائے گا، اور اس کے علاوہ باقی ہر عمل وہ ہے جس پہ عمل کر کے خدا نہ کرے وہ آگ کا لقمہ بن سکتا ہے، تو میں کیا جیتے جاگتے اپنی اس لاڈلی اولاد کو اس آگ کے لقمہ بننے کے لیے چھوڑ سکتا ہوں؟ میں تو اس کو رات بھر جاگوں گا اور اس خیال میں رہوں گا کہ فجر کی نماز اس کی کہیں قضا نہ ہو جائے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اگر نمازیں قضا ہو رہی ہیں تو وہ آگ کا لقمہ بن جائے گا. اگر میں یہ کام نہیں کرتا اور اگر میں نے اپنے بچوں کو دین سے بہراور رکھا ہوا ہے، اس سے دور رکھا ہوا ہے، تو آپ ہزار میں اپنی زبان سے کہوں کہ مجھے آخرت پہ یقین ہے، مگر دراصل بات یہ ہے کہ میں اپنے عمل سے آپ کے سامنے اس چیز کا مظاہرہ کر رہا ہوں کہ مجھے آخرت پہ کوئی یقین نہیں. وہاں تو کسی نہ کسی طرح سے بخشش ہو جائے گی، فلاں پیر صاحب کا دامن پکڑ لیں گے اور یہ کر لیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دعویٰ کر دیں گے، نہ جانے کیا کر دیں گے، بخشش ہو جائے گی. وہ بات کہ آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جائے، آخرت تو کوئی بہت دور کی چیز ہے، وہ تو ہم کو نظر نہیں آتی. یہ جو دنیا کے ہمارے سامنے فائدے نظر آ رہے ہیں، فوری طور پر پہلے اس کو تو حاصل کر لو. تو یہ ہے ہمارا انداز. تو حضرات یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنا جائزہ لیں، یہ بڑا اہم مضمون ہے، اور ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنے اہل و عیال کے لیے جس کے ہم ذمہ دار ہیں، اور میں نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم سے پوچھا جائے گا تمہارے اہل و عیال کے متعلق. تو جن کے ہم ذمہ دار ہیں ہم اپنا جائزہ لیں اور اس چیز کو یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنے اہل و عیال کی تربیت کے لیے کوئی پروگرام بنایا ہے، کیا ہم نے ان کو دینی ماحول میں رکھا ہے، کیا ہم نے ان کی وہ دین کی مکمل تعلیم دی ہے، کیا ہم اس بات کا خیال رکھ رہے ہیں کہ وہ دین سے آشنا ہوں اور اس دین پر عمل پیرا بھی ہوں. یہ وہ چیز ہے جو میں چاہوں گا کہ آج اس مناسبت سے ہم میں سے ہر شخص اس کا جائزہ لے. یہ ایک پہلا مضمون ہے اس حصے کا. آگے فرمایا یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے لوگوں جنہوں نے کفر کیا آج کے دن معذرت پیش نہ کرو. گویا نقشہ بدلا ہے کہ قیامت کا نقشہ یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ وہاں تو یہ کہہ دیا جائے گا کہ کافر لوگوں سے کہ آج کے دن تمہاری کوئی معذرت نہیں چلے گی. انما تجزون ما کنتم تعملون، تم نے جو کچھ عمل کیے تھے وہی تمہارے سامنے آئے، ہم تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کریں. انما تجزون ما پہ غور کیجیے گا، ما کنتم جو کچھ تم کرتے تھے وہی عمل تمہارے سامنے آ گئے. یعنی تمہارے اپنے اعمال اتنے برے تھے، ان کے اندر اتنی ظلمتیں پنہا تھیں کہ وہی ظلمتیں جو تم کو دنیا میں نظر نہیں آتی تھیں وہ اب تمہارے سامنے آ گئی ہیں اور تم اس کا بدلہ پا رہے ہو. تو گویا قیامت کا وہ نقشہ کہ وہاں ملائکہ موجود ہوں گے اور کافروں سے اس دن یہ کہہ دیا جائے گا کہ اے کافروں جو کچھ تم کرتے تھے وہ چیز یوں کی توں تمہارے سامنے آ گئی ہے. اگلی آیت میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی طرف سچی توبہ کرو. توبہ کا مضمون یہاں اس لیے آ گیا ہے کہ اگر کسی کو خیال گزرے کہ ابھی تک تو میں اپنے اہل و عیال کے معاملے میں ایک مجھ سے لغزش ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے، میں مناسب کوئی عمل نہیں کر سکا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کے ہاں توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ سے توبہ کرو. کیسی توبہ؟ خالص اور سچی توبہ. اب خالص اور سچی توبہ کیا ہے، اس کے کیا لوازمات ہیں، اس تفصیل میں اس وقت نہیں جاؤں گا. یہ مضمون ہم پہلے یہاں مجھے یاد پڑتا ہے اچھی طرح تفصیل میں ہم بات کر چکے ہیں، اور چونکہ مجھے گھڑی پہ بھی نظر ہے لہذا اس
خالص توبہ کی کیا لوازمات ہیں اس مضمون کو میں نہیں چھیڑا، آپ چاہیں تو پرانے کسی کیسٹ میں آپ کو یہ مضمون تفصیل سے مل جائے گا۔ اور فرمایا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، یہ ممکن ہے، یعنی شہانہ انداز ہے، عسیٰ یہ ممکن ہے کہ تمہارا رب ان یکفر عنکم سیئاتکم، تم سے تمہارے برائیوں کو اور گناہوں کو دور کر دے، ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تم کو ایسی جنتوں میں داخل کرے جس میں نہریں بہ رہی ہیں۔ اور کس دن یہ ہوگا؟ یوم لا یخزی اللہ النبی، یہ اس دن ہوگا جبکہ اللہ اپنے نبی کو والذین آمنوا معہ، اور جو لوگ ایمان لائے اس کے ساتھ ان کو رسوا نہیں کرے گا، یعنی قیامت کے دن۔ اور اس دن کیا ہوگا؟ نورہم یسعی بین ایدیہم، یہ جو لوگ ہیں ایمان لانے والے ان کا نور یسعی بین ایدیہم، ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا، وبایمانہم، اور ان کے دائیں ہاتھ پر دوڑ رہا ہوگا۔ اب یہاں مفسرین نے بہت اچھا نقطہ لے کر آئے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن میں آپ کو اکثر یہ بات ملے گی کہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، سورہ حدید میں بھی یہ مضمون آیا ہے، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، سورہ حدید کی آیت ہے، بالکل یہی انداز ہے کہ مومنین کا نور ان کے آگے اور دائیں ہاتھ پر دوڑ رہا ہوگا۔ تو مفسرین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ دراصل آدمی کا جو تعلق ہے اور قیامت میں جزا اس کو ملے گی، اس کا تعلق ہوگا ایک ایمان سے اور ایک عمل صالح سے۔ ایمان کا تعلق ہے قلب، تو قلب کی مناسبت سے فرمایا کہ نور آگے آگے دوڑا ہوگا، اور عمل صالح کا تعلق ہے سیدھے ہاتھ سے، تو اس مناسبت سے فرمایا کہ ان کا نور سیدھے ہاتھ پر، یعنی ایک ایمان اور عمل صالح کی بنا پر ان کا جو جزا بطور نور ہوگا قیامت کے اندھیرے میں وہ ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا۔ اور اس کی وہ حدیث سامنے رکھی ہے، بڑی مشہور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب کہ سب ہر وقت چار طرف ظلمت ہوگی، اندھیرا ہوگا، تو اہل ایمان کا نور ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا، مگر فرق ہوگا، بعض لوگوں کا نور ایسا ہوگا کہ اس کی روشنی صرف پاؤں تک رہ جائے گی، اور بعض لوگوں کا نور ایسا ہوگا کہ اس کی روشنی آپ نے فرمایا مدینے سے لے کر اور صنعا جو یمن کا ہے شہر وہاں تک جائے گی، اتنا طویل ان کا نور ہوگا۔ تو وہ حدیث ذہن میں رکھیے، اور اب دیکھیے قرآن یہ کیا کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے جس دن یہ نور ان کے آگے اور دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا وہ لوگ کیا کہہ رہے ہوں گے؟ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے رب ہمارے اتمم لنا نورنا، ہمارے نور کو مکمل کر دے، واغفر لنا، اور ہماری مغفرت کر دے، انک علی کل شیء قدیر، تو بے شک ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی وہ لوگ جن کا نور ذرا گھٹیا درجے کا ہوگا اور وہ جو بات فرمائی کہ پاؤں تک آن کر رہ جائے گا، ان کو اس چیز کا احساس ہو رہا ہوگا، یہ دیکھ کے فلاں کا نور تو بہت آگے آگے جا رہا ہے، تو ان کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ جو ہمارے نور کی کمی ہے، یہ دراصل ایسا نہیں ہے کہ رب نے کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے نعوذ باللہ، یہ ہمارے اعمال کی کوتاہی ہے، اور جب ہمارے اعمال کی کوتاہی ہے تو اللہ سے دعا کریں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، واتمم لنا نورنا، اور ہمارے نور کو بھی مکمل کر دے، جیسے ان لوگوں کا نور ہے کہ دور دور تک پھیل رہا ہے، ایسے ہی ہمارے نور کو مکمل کر دے، انک علی کل شیء قدیر، تیری قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ تو یہ ہے وہ انداز۔ پھر فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاد کیجئے کفار اور منافقین کے ساتھ، واغلظ علیہم، اور ان کے ساتھ آپ سختی برتیے، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں مفسرین نے سوال اٹھایا کہ اس آیت کا یہ جو مضمون چلا آ رہا ہے خاندان کا، اور جہاں ابھی اولاد کا ذکر ہو رہا تھا، اس میں اس آیت کا کیا تعلق پیدا ہوتا ہے؟ تو اس کا وہ جواب یہ لائے ہیں کہ دراصل یہ پوری سورت جو ہے سورۃ تحریم، یہ نشاندہی کر رہی ہے کہ انسان اپنے اہل و عیال اور آل اور اولاد کی محبت میں مبتلا ہو کر بعض اوقات اللہ کے حدود کو پار کرنے لگتا ہے، تو منع کیا جا رہا ہے کہ تم اپنے آل اور اولاد کی محبت میں اتنے مبتلا نہ ہو۔ اس انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جن کا لقب رحمت للعالمین تھا، جو کہ سارے عالم کے لیے رحمت بن کے آئے تھے، آپ سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی محبت اور شفقت کے جو دراصل مستحق ہے وہ اہل ایمان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ تھا، آپ کو معلوم ہے کہ اگر ان کے سامنے کوئی کسی شخص کی کوتاہی آ بھی جاتی تھی تو آپ اس سے اعراض برت لیتے، تو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کی شفقت اور محبت کے مستحق اہل ایمان ہیں، یہ کفار اور منافقین اس کے مستحق نہیں ہیں۔ ان کے ساتھ تو آپ سختی پکڑیے، وہ جاہد، اور ان کے ساتھ آپ جہاد کیجیے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بئس المصیر، اور برا ٹھکانہ ہے، ان کے اوپر آپ کوئی شفقت یا محبت نہ دکھائیے۔ تو اس مناسبت سے یہ آیت کا ٹکڑا جو کہ سورہ توبہ میں بھی بالکل یہی آیت آئی ہے، یہاں بھی دہرا دیا گیا۔
اور اب اگلا جو مضمون ہے، ہمارے پاس 3 آیتیں اور ہیں، اگلا جو مضمون ہے وہ دوسرا مضمون ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آج 2 مضامین ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ایک یہ کہ اپنی اولاد کی تربیت کے متعلق انسان کے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ایک مضمون. اور دوسرا مضمون یہ کہ کیا کوئی عورت اپنا علیحدہ تشخص رکھتی ہے یا نہیں، کیونکہ یہاں غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرد خاندان کا نگراں ہے تو عورتوں کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اگر اچھا ایسا ہے تو پھر ہمارے اعمال کے بھی ذمہ دار مرد ہی ہیں. اگر وہ نیک عمل کر رہے ہیں تو ہم بھی جنت میں گئیں، اور اگر وہ بد عمل کر رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ مجبور ہے، ہمارا تو شوہر ہی ایسا ہے، ہم تو مجبور ہو گئے. اب شوہر کی پابندی ہے، وہ گھر کا نگراں، اس کے یہ اعمال خراب ہیں. تو اس کی وضاحت کرنے کے لیے یہ چیز بالکل واضح کی جا رہی ہے کہ ہر عورت اپنے عمل کی خود ذمہ دار ہے. یہ چیز قرآن نے بار بار واضح کی ہے، اور یہ زیادہ کھل کے بیان کی ہے قرآن نے سورہ احزاب میں. وہ آیت شاید میں نے آپ کے سامنے پتہ نہیں کبھی تلاوت کی ہے نہیں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 ہے، بڑی پیاری آیت ہے. اس میں مومنین کی اور مومنات کی 10 صفات بیان کی گئی ہیں، اور اس میں لطف یہ ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتوں کا ساتھ ساتھ ذکر چلتا ہے. ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات. اس انداز میں قرآن نے 10 صفات بیان کی ہیں. والصادقین والصادقات والصائمین والصائمات. یہ میں طویل ہے آیت، وہ آپ اگر مطالعہ کریں تو اس میں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں، مسلم مرد اور مسلم عورتیں، قانت مرد، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، اور اسی انداز میں چلی گئی ہے. یہ وضاحت کرنے کے لیے کہ عورت کا اپنا تشخص ہے. یہ صفات جو قرآن مردوں کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، بالکل اسی انداز میں یہ عورتوں کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ اپنے اعمال کے لیے خود اللہ کے ہاں جواب دہ. اور اس کی وضاحت اب یہاں قرآن کر رہا ہے 3 مثالیں پیش کر. کون سی 3 مثالیں پیش کی گئی ہیں؟ پہلی مثال پیش کی گئی ہے، فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، بلکہ 4 مثالیں ہیں. فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، اللہ مثال دیتا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. کس کی؟ امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، لوط علیہ السلام کی اور نوح علیہ السلام کی بیویوں کی. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، کہ وہ ہمارے 2 نیک بندوں کی زوجیت میں تھیں. فخانتاہما، تو انہوں نے خیانت کی. اب اس خیانت کی تفسیر کی ہے مفسرین نے. اس خیانت میں جنسی خیانت شامل نہیں ہے. مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ کوئی رسول کی بیوی جنسی خیانت نہیں کر سکتی تھی. جنسی خیانت اس میں نہیں ہے، بلکہ اس میں دوسرے قسم کی خیانت ہے. نوح علیہ السلام کے لیے تفاسیر میں ملتا ہے کہ ان کی بیوی جو تھی وہ اپنے میاں سے ہر وقت لڑتی رہتی تھی، اور وہ چونکہ آپ معلوم ہے بڑی طویل عمر پائی تھی، تو آخر وقت میں ان کا بالکل یہ انداز تھا کہ بڈھے کھوسٹ ہو گئے ہیں اور عقل ان کی خراب ہو گئی ہے اور نہ جانے کیا کیا کرتے رہتے ہیں. تو وہ اپنے میاں کے ساتھ وہ جو نان کوآپریشن کا اسٹائل ہے وہ ان کا انداز تھا. اور لوط علیہ السلام کی بیگم کے لیے آتا ہے کہ وہ اپنے میاں کی خیانت کرتی تھی کہ وہ ان کی باتیں ان کے دشمنوں کو پہنچاتی تھی. گھر کی باتیں اور راز جو تھے وہ ان کے دشمنوں کو پہنچایا کرتی تھی. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ان 2 عورتوں نے جو ہمارے 2 جلیل القدر انبیاء کی زوجیت میں تھیں، اپنے میاں سے خیانت کی. تو کیا ہوا؟ فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا. تو وہ 2 لوگ جو کہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، وہ اپنی بیویوں کے کچھ کام نہ آ سکے. اور کیا کہا گیا ان سے؟ وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، کہ یہ دونوں عورتوں تم آگ میں داخل ہو جاؤ. تو ایک مثال تو قرآن نے یہ پیش کی ہے کہ انبیاء کی، جلیل القدر انبیاء کی بیویاں، اس سے زیادہ قریب رشتہ اور کیا ہو سکتا ہے، مگر وہ اپنے اعمال کے لیے خود جواب دہ تھی. ان کے شوہر تو نبی اور رسول تھے، مگر وہ شوہر کے کھاتے میں جنت میں داخل نہ ہو سکی. ان سے یہ کہہ دیا گیا کہ تم آگ میں داخل ہو جاؤ. ایک مثال. اب 2 مثالیں قرآن اور دیتا ہے. اس میں کہتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، اور اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. کس کی؟ امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی. یہ کون ہے؟ آسیہ. اور ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بڑا رتبہ ہے عورتوں میں، بلکہ ایک جگہ تو یہ کہا گیا کہ عورتوں کے سردار ہیں آسیہ زوجہ فرعون. تو ان کے قرآن مثال دے رہا ہے کہ اس قالت، جبکہ انہوں نے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے رب میرے لیے بنا ایک گھر اپنے پاس جنت میں، ونجنی من فرعون وعملہ، اور اے رب مجھ کو بچا لے فرعون سے اور اس کے اعمال سے، ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھ کو بچا لے اس ظالم قوم سے. یعنی
غور کیجیے گا پہلا کیا قصہ تھا؟ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، دو صالح ترین مرد اور ان کے گھر میں وہ عورتیں ہیں جن کو آگ میں جانے کا پروانہ دے دیا گیا۔ یہاں بالکل اس کے الٹ ہے صورت۔ وہ شخص جو کہ نہ صرف طاغوت ہے، جبار ہے، بلکہ اپنا آپ کو کیا کہتا ہے؟ انا ربکم الاعلی، کہ میں تو تمہارا رب ہوں، جو خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا، اس کے گھر میں جو بیوی ہے اس کا درجہ یہ ہے کہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ سے دعا مانگا کرتی تھی کہ اے رب مجھے اس فرعون سے اور اس کے اعمال سے نجات دے۔ اس بیوی کے ایمان کا یہ عالم تھا کہ وہ فرعون کے گھر میں، آپ غور کیجئے گا اس زمانے میں کیا آسائشیں نہ ہوں گی، فرعون کے ملکہ کو کیا کیا دنیا کی نعمتیں حاصل نہ ہوتی ہوں گی، مگر وہ اس کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہی ہیں اور وہ اللہ سے دعائیں مانگ رہی ہے کہ اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے، نجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اس کے اوپر وہ چیزیں بھاری ہیں کیونکہ وہ ایمان لے آئی ہے، وہ صالح عورت ہے، وہ اللہ سے اگر تمنا کر رہی ہے تو کیا کر رہی ہے کہ اے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے۔ تو یہ یعنی اپنے اعمال کی بنا پر وہ اس درجے کو پہنچی ہیں، اور ان کے لیے پھر روایتیں طویل آئی ہیں کہ ان کو پھر جب فرعون کو پتہ چلا ان کے ایمان کا تو فرعون نے ان کے اوپر بڑی سختیاں کرنا شروع کی، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ بالآخر ان کے اوپر کہیں اوپر پہاڑ سے پتھر پھینک کر اور ان کو شہید کیا گیا ہے۔ ایک روایت یہ آئی ہے آسیہ زوجہ فرعون کے لیے، اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب ان کے اوپر پتھر گر رہا تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں ان کا گھر دکھا دیا، ان کے حیات میں ابھی پتھر گرا نہیں ہے، شہید نہیں ہوئی ابھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں ان کا گھر دکھا دیا۔ یہ ان کا درجہ تھا۔ کون؟ وہ جو ایک جبار اور طاغوت بلکہ طاغوتوں کے سردار کی بیوی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایمان کی اس درجے کو پہنچی تو اس کی ہر آسائش دولت سے وہ نجات چاہتی تھی اور اللہ کے ہاں ایک گھر چاہتی تھی۔ تو یہ ایمان والوں کے لیے مثال دوسری عورت کی دی، اور تیسری عورت کی کیا مثال دی؟ وہ مریم ابنتا عمرانہ، اور عمران کی بیٹی مریم، التی احسنت فرجہا، جس نے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی، فنفخنا فیہ من روحنا، تو پھر اس میں ہم نے اپنی روح میں سے کچھ پھونک دیا، وصدقت بکلمات ربہا، اور اس نے اپنے رب کے کلمات کی سچائی کی، صداقت کی، وکتبہ، اور اس کی کتابوں کی، وکانت من القانتین، اور وہ فرمانبرداروں میں شامل ہو گئی۔ اب یہاں قرآن ایک مثال پیش کر رہا ہے مریم علیہ السلام کی۔ مریم علیہ السلام کی مثال ایک دوسرے درجے کی مثال ہے۔ ان کو اعلیٰ ترین ماحول ملتا ہے پرورش کا۔ آپ کو معلوم ہے سورہ آل عمران میں یہ واقعہ بڑی تفصیل میں آیا ہے کہ مریم علیہ السلام کی کفالت کی زکریا علیہ السلام نے، اور زکریا علیہ السلام نے جو کفالت کی ہے تو قرآن نے وہ جو الفاظ بیان کیے ہیں، فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان کی ماں نے یہ منت مانی تھی کیا کہ اے رب میرے پیٹ میں جو کچھ بچہ ہے وہ میں تیرے لیے اس کو تیرے نذرانے میں پیش کرتی ہوں، اور جب ان کے ہاں وہ بچی پیدا ہوئی تو بڑا طویل واقعہ ہے، وہ کہتی ہیں اپنے رب سے کہ اے رب میں تو سمجھی تھی لڑکا پیدا ہوگا، یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ کیا چیز تھی وہ، اور اللہ تعالیٰ نے فتقبلها ربها بقبول حسن، اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو ہی قبول کر لیا، وانبتها نباتا حسنا، اور اس کو بہت اچھے طریقے سے پروان چڑھایا، وکفلها زکریا، اور ان کی کفالت زکریا علیہ السلام نے کی۔ تو وہ ایک نبی کی پرورش میں پیدا ہوئی ہیں، پرورش میں پلی اور بڑھی ہیں، اس یعنی اعلیٰ ترین ماحول جو آپ تصور میں لا سکتے ہیں اس میں ان کی پرورش ہوئی ہے، اور وہ ہیں پھر کہ وہ ایمان کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجوں کو پہنچی ہیں۔ تو ان کی مثال قرآن یہاں پیش کر رہا ہے کہ پھر مریم کا ذکر کرو اور مریم کا قصہ بیان کرو کہ ہم نے ان کی شرمگاہ میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دیا، اور پھر انہوں نے اپنے رب کے کلمات کی بھی صداقت کی اور اس کی کتابوں پر بھی ایمان لائیں۔ وکانت من القانتین، یہاں ذرا لطیف نقطہ مفسرین لائے ہیں کہ قانتین جو ہے وہ دراصل قانت کی جمع ہے، اور یہ لفظ مردوں کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی یہ قانتین وہ فرمانبردار مردوں کا مجموعہ۔ مریم علیہ السلام کے لیے جو لفظ آنا چاہیے تھا وہ آنا چاہیے تھا قانتات، عورت کی جو جمع ہے، یعنی وہ فرمانبردار عورتیں ان کی جمع قانتات ہے، مگر قرآن یہ کہتا ہے کہ کانت من القانتین، وہ اس درجے کو پہنچی کہ وہ فرمانبردار عورتوں میں نہیں بلکہ فرمانبردار مردوں کے درجے میں شامل ہو گئی، یعنی وہ جو مردوں کا اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ ہو سکتا ہے اس میں ان کو شامل کر لیا گیا اپنے ایمان کی بدولت۔ تو اب آپ یہاں حضرات غور کیجئے گا کہ قرآن نے 3 مثالیں دی ہیں، اور تینوں کا مقصد وہی ہے جو میں نے آپ سے پہلے عرض کر دیا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ ہر عورت کا اپنا تشخص ہے۔ صالح ترین مردوں کے گھر میں عورتیں جب انہوں نے خیانت کی اور اللہ کے راستے سے ہٹ کے چلی تو ان کو آگ میں ڈال دیا گیا،
اور بدترین مرد کے گھر میں عورت جب وہ ایمان لائی اور اللہ سے اس نے پناہ مانگی تو اس کو اللہ نے دنیا کی زندگی میں اس کا جنت کا گھر دکھا دیا، اور اعلیٰ سے اعلیٰ ماحول میں ایک عورت پلی اور بہت عمدہ اس کی تربیت ہوئی اور اچھے وہ درجے کو پہنچی تو اس کو اللہ نے یہ درجہ عطا فرمایا۔ تو کیا چیز کہی جا رہی ہے کہ ہر عورت کا جو انجام تھا وہ اس کے اعمال کی بنا پر تھا۔ کوئی عورت یہ نہیں کہہ سکتی تھی، یہ دعویٰ نہیں کر سکتی تھی کہ میں خراب مرد کے گھر میں ہوں تو میں خراب ہوں، میں اچھے مرد کے گھر میں ہوں تو میں یقیناً جنت میں چلی جاؤں گی۔ تو عورت کا اپنا ایک دین نے تشخص مقرر کیا ہے، اور خاندان کی مناسبت سے عورتوں سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ عورتوں تم اپنے اعمال کے لیے خود جواب دہ ہو، تمہیں خود یہ دیکھنا ہے کہ میں کیا عمل کر رہی ہوں۔ اگر خوش قسمتی سے تمہارے شوہر کہ تمہارے گھر کے نگراں وہ بھی دین کے راستے پر چل رہے ہیں تو اس سے بڑی برکت تو اور رحمت تو کوئی ہو نہیں سکتی، مگر اگر بدقسمتی سے وہ دین کے راستے پر نہیں ہے تو پھر تمہارا یہ فریضہ ہے کہ تم اور زیادہ سختی سے دین کے راستے پر کاربند رہو اور اپنی حد الامکان اس بات کی کوشش کرو کہ تمہارے گھر کے نگراں جو ہیں وہ بھی دین کے راستے پر آ جائے۔ تو حضرات یہ خاندان کی مناسبت سے دو مضمون ہیں۔ میں نے کوشش اصل میں یہ کی اور کچھ میں تیزی میں نکل گیا ہوں، مجھے اس احساس ہے بعض چیزیں کچھ اور وقت لے سکتی تھیں اور کچھ اور ان کی گہرائی میں اترا جا سکتا تھا، مگر اب بہت دفعہ سے یہ ہو رہا ہے کہ ہر مضمون جو ہے وہ 2 حصوں میں مکمل ہوتا ہے، تو میں نے چاہا کہ آج اس 1 گھنٹے میں آپ کے سامنے مختصر نہیں گو مگر ایک بات تو سامنے آ جائے، اور یہ چیز تو ہمارے سامنے آ جائے۔ میں اس کو پھر دہرانا چاہوں گا کہ اہل و عیال کے معاملے میں ہم میں سے اکثر کی کوتاہی ہو رہی ہے بھائی۔ یہ چیز میں آپ کے سامنے بڑی دردمندانہ طور پہ رکھ رہا ہوں، اور میں اس میں اپنے آپ کو یقیناً شامل کر رہا ہوں۔ میری خواہش یہ ہوگی کہ ہم میں سے ہر شخص آج جانے کے بعد اس چیز کا جائزہ لے کہ اس نے اپنے اہل و عیال کی تربیت کے لیے کیا کیا ہے، اور اگر ابھی تک اس سے کوتاہی ہوئی ہے تو ابھی بھی کچھ وقت گزرا نہیں ہے۔